السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز عشق بائی نور آصف کے نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ جب لائن کس کرتے ہوئے آنکھ مارتے کمرے سے نکل گیا، انایا نے گہری سانس لیتے خود پر بمشکل قابو پایا تھا۔ دوسرے لمحے اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا اپنا لیمپ اٹھا کر پوری قوت سے زور سے دروازے پر دے مارا۔ اندر سے آئی زوردار آواز پر درخواست کی لبوں پر مہم سے مسکراہٹ بکھری۔ وہ اس کی خفت دور کرنا چاہتا تھا، یقیناً اب خفت دور ہو چکی تھی۔ اب تو اس کی خوبصورت کم عمر بیوی کا اسے قتل کرنے کا دل چاہ رہا تھا۔ درخواست اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اسے اپنے مرنے کی طرف بڑھ گیا تھا، کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جران نے لبھینچے سرد نگاہ ابرش پر ڈالی جو اس کے ساتھ والی کرسی چھوڑ کر دوسری کرسی پر بیٹھی تھی۔ وہ لوگ اس وقت ڈائننگ روم میں بیٹھ کر ناشتہ کر رہے تھے۔ زران نے ابرش کو سرد نگاہوں سے دیکھتے سامنے درخزائی پر خونخوار نگاہ ڈالی، جو بلو جینز پر سفید شرٹ میں بلبوس اپنی پلیٹ پہ نظریں چکائے سنجیدگی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ والی چیئر پر اسفند اور عابیر بیٹھے تھے۔ اس وقت ڈائننگ روم میں تقریباً سبھی موجود تھے۔ شہرام خان صبح ہاسپٹل نکل گیا تھا۔ بہارہ بہرام کے ساتھ ابھی بھی سو رہی تھی۔ حور اور پریزیں بھی کمرے میں ابھی سو رہی تھیں۔ اربت خان زمینوں کے کام کے سلسلے میں دوسرے گاؤں گئے ہوئے تھے جہاں ان کی زمینیں تھیں۔ امینہ خانم، روزینہ خانم، درید خان، سمیع اللہ خان، زہلے، باقی سب بھی موجود تھے۔ ابرش کے زران سے دور بیٹھنے پر سب نے ہی نوٹس کیا تھا۔ زران کا سرد رخ چہرہ، سرخ آنکھیں دیکھتے سب سمجھ گئے تھے ابرش اور زران میں کچھ ٹھیک نہیں۔ اس لمحے انایا بلو جینز پر ریڈ شارٹ کرتی پر اس پر بلیک لیدر جیکٹ پر ملبوس ڈائننگ روم میں داخل ہوئی۔ بالوں کی اونچی پونی بنائے ہوئی تھی۔ درخزائی نے اس کی ڈریسنگ دیکھ کر نچلا لب دانتوں تلے پہ وز کرتے بمشکل اپنے اندر اٹھتے بھاوڑوں پر قابو پایا۔ وہ 16 سال کی ضرور تھی، مگر جسمانی قد و خال سے وہ 20 سال کی لگتی تھی۔ اس لڑکی کو بھی پیچھے 20 سال کی لڑکی کو بھی پیچھے چھوڑتی تھی۔ اس وقت بغیر دوپٹے کے اس کی ڈریسنگ تقریباً بولڈ لگ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا حویلی کا کوئی بھی مرد اس پر غلط نگاہ نہیں ڈالے گا، مگر وہ اس طرح کی ڈریسنگ میں ساری حویلی کے سامنے آئی۔ یہ درخزائی خانزادہ کے لیے خود پر کھولتا پانی انڈیلتے کے مترادف تھا۔ اس پر غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس کنڈیشن میں تو بالکل نہیں۔ بہت پیار سے وہ اسے ڈیل کرنا چاہتا تھا، مگر کچھ باتوں پر ضبط کرنا مشکل تھا۔ انایا نے یہ ڈریسنگ جان بوجھ کر گئی تھی۔ وہ جانتا تھا بے شک وہ اسی طرح کی ڈریسنگ کرتی تھی، مگر نکاح کے بعد وہ اس کے اور اپنے تعلق کی نوعیت سمجھتی تھی۔ نکاح کی رات اس نے خود کہا تھا کہ وہ اسے پردے میں رکھے گا۔ وہ جانتی تھی حویلی میں خانزادوں کی بیویاں کس طرح رہتی ہیں۔ درخزائی نے ابرش اور عابیر پر نظر ڈالی جو بڑی چادروں میں ملبوس تھی۔ ابرش زران سے ناراض تھی، مگر اس کی چادر نے اس کے بالوں تک کو چھپایا ہوا تھا۔ درخزائی نے پراٹھے کا نوالا پلیٹ میں چھوڑ دے اپنے انگوٹھے سے آئیبرو مسلتے ہوئے خود پر بمشکل قابو پایا۔ انایا سب کو سلام کرتے ابرش کے ساتھ خالی کرسی کی طرف بڑھی۔ درخزائی نے اپنے ساتھ والی کرسی کھینچ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ انایا ایک نظر درخزائی کی طرف دیکھا۔ اس نے اشارے سے اپنے پاس بیٹھنے کو کہا۔ انایا درخزائی کے اشارے پر خاموشی سے اس کی طرف بڑھتے اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ انایا خود درخزائی کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھا دیکھ کر زران نے سلگتے ہوئے اپنے سامنے پڑی پلیٹ دور کھسکاتے درخزائی پر سلگتی نظر ڈالی۔ درخزائی زران کو آنکھ مارتے ہوئے اپنی پلیٹ پر جو کہ ناشتہ کرنے لگا۔ یہ سب دیکھتے اسفند کو کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ اسفند کیا ہوا ہے؟ عابر نے جھگ سے پانی اڈیلتے ہوئے اسفند کے لبوں سے لگایا۔ اب کھانسی کا دورہ پڑنے کی باری درخزائی کی تھی۔ وہ بھی اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھے ہلکا ہلکا کھانسنے لگا۔ زران چیئر کے ساتھ ٹیک لگائے دونوں کو سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جن کی کھانسی اس کے اندر مزید شعلے دہکا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ یہ تم دونوں کو کھانسی کا دورہ کیوں بڑھا ہے؟ اگر اتنا ہی کھانسی آ رہا ہے کھانسی کا شربت استعمال کرو، یہ مسخرہ پن نہ کرو۔ سمیع اللہ نے زران کے سنجیدہ چہرے پر نظر ڈالتے درخزائی اور اسفند کو گھور کر انہوں نے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے تھے۔ وہ دونوں کی کھانسی کا مطلب بخوبی جان چکے تھے۔ سمیع اللہ کے دان پر دونوں کی کھانسی کو اسی لمحے بریک لگا۔ زران کا لب پیچھے ناشتہ چھوڑے سرد نگاہوں سے درخزائی کو دیکھ رہا تھا جو کندھے اچکائے اطمینان سے اب ناشتہ کر رہا تھا۔ زران بچہ،
تم ناشتہ کیوں نہیں کر رہا؟ امینہ خانم نے پریشانی سے زران کو دیکھا، جس کی پلیٹ میں ویسے کا ویسے ہی سب پڑا تھا۔ امینہ خانم نے ابریش کی طرف دیکھا جو رائل بلو کلر کی اسٹائلش ڈریس میں ملبوس تھی، جس پر بلو کلر کی شال اچھی طرح سر پر اوڑھے ہوئے بے پرواہی سے ناشتہ کر رہی تھی۔ زران کی طرف سے اس کی حد درجہ لاپرواہی دیکھ کر امینہ خانم بری طرح چونکی تھی۔ ڈائننگ روم ہو یا لاؤنج، وہ زران کے لیے بے حد قریب بیٹھتی تھی۔ وہ اس کے کھانے پینے کا بھی خیال کرتی تھی۔ آج سے وہ زران کو ایسے اگنور کیے ہوئی تھی جیسے وہ وہاں ہے ہی نہیں۔ کچھ نہیں مورے، دل نہیں کر رہا، زران نے سنجیدگی سے کہا۔ زران کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر امینہ خانم خاموش ہو گئی تھی۔ ان کی عادت تھی شہرام ارحام زران جب غصے میں ہوتے تھے وہ خاموش ہو جاتی تھی۔ بس رنگت میں سرخیاں گھلی ہوئی ہوتی تھی۔ آنکھوں میں رت جگی کی سرخی دیکھ کر وہ اب پریشان ہوا تھا۔ رت جگی سرخ آنکھوں میں بے خماری سرخی نہیں بلکہ بے چینیاں نمایاں تھی۔ اسفر نے نہ چاہتے ہوئے بھی ابریش پر نگاہ ڈالی، جس کا چہرہ بھی اچھا خاصا سنجیدہ تھا۔ وہ نظریں جھکائے ناشتے کی چھوٹی چھوٹی بائٹ لے رہی تھی۔ اسفر نے اب درخزے پر نگاہ ڈالی جو اطمینان سے ٹکا کر ناشتہ کر رہا تھا، بلکہ آج ضرورت سے زیادہ ہی ناشتہ کر رہا تھا۔ بس کر دے، ہاتھ ہولا رکھ، منسٹر صاحب کو جلانے کے چکروں میں پولیس والوں کی طرح پیٹ نکل آئے گا۔ اسفندیار خان نے درخزے کی طرف جھکتے دانت پیستے سرگوشی کی۔ اپنے دوست کی حالت اسے اب کافی چبھی تھی۔ اسفند اس وقت سفید شلوار قمیض پر سیاہ شال اوڑھے ہوئے تھا۔ روز کسی نہ کسی آپریشن پر جاتا تھا، پسینے نکلواتے ہیں میرے افسران میرے، تو اپنی فکر کر آج کل بیٹ توڑنے کے علاوہ تو کوئی کام نہیں کرتا۔ خیر پسینے تو اس میں بھی نکلتے ہیں، اس لیے ڈانٹنے ورنہ مزدوری ہو جائے گی۔ ضرورت ہے ڈائٹ کی میری جان، مجھے ضرورت ہے ڈائٹ کی میری جان، درخزے نے ٹھنڈے لہجے میں کہتے جواباً اسفند کو آنکھ ماری۔ بکواس بند کر اپنی۔ اسفند اس کی بکواس پر دبی آواز میں گرائے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ میں نے نکاح ہو گیا ہے میرا، اب سب کو کس بات کی تکلیف ہے؟ عنایہ بیوی ہے میری، میں اس پہ درخزے خانزادہ ہوں، اپنی بیوی اپنے میٹر سنبھال کر سکتا ہوں۔ یہ منسٹر مجھے اب کیوں گھور رہا ہے؟ یہ ہوتا کون ہے؟ یہ گھورتا ہے، اس کی بیوی کس خوشی میں گھورتی ہے؟ جب میری بیوی کو کوئی پرابلم نہیں، 2 دن سے اس کے ساتھ ہی کمرے میں ہوتا ہوں، اس نے تو کوئی واویلا نہیں مچایا۔ تم سب کو کیوں مرچیں لگ رہی ہیں آخر؟ درخواست دبی آواز میں بری طرح جھنجھلا اٹھا تھا۔ عنایہ کی ڈریسنگ اس کے اندر آگ دہکائے ہوئے تھی، اوپر سے زران اور ابرش کے رویے پر اس کا میٹر گھوم رہا تھا۔ مجھے جانتے نہیں ہیں تم کیا؟ تو نے ڈرا دیا ہوگا بیچاری کو۔ اسفند کی بات پر درخزئی نے اسے گھور کر دیکھا۔ ڈرے ہوئے چہرے ایسے نہیں ہوتے، جیسا منسٹر صاحب کا ہے ویسا ہوتا ہے، اور یہ مسٹر اپنی بیوی سے اتنا ڈرتا ہے کہ مجھے آج پتہ چلا۔ درخزئی نے زران کے سرد سرخ چہرے پر نظر ڈالتے محفوظ ہوتے چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگا اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ تیری بیوی بھی ابھی بھی اسی کی بہن ہے، تیرا منسٹر صاحب سے برا حال ہونے والا ہے عنقریب۔ اسفند نے تنسن مسکراہٹ درخزئی پر اچھالی۔ میں اس پہ درخزے خانزادہ ہوں، ڈرنا میری فطرت نہیں۔ بڑے بڑے مجرموں کی میں نے ایسی ہے بھلے دیکھ کر درخزے اپنی ہلکی گھنی بیڑ پر ہاتھ پھیرتے مسکرایا تھا۔ مجرم اور بیوی میں فرق ہوتا ہے میری جان، عنقریب تجھے اندازہ ہو جائے گا۔ منٹوں میں کٹہرے میں لا کھڑے کرتے ہیں مجرم، ٹھہرا دیتی ہیں، اور ان کا ہتھیار ہوتے ہیں ان کے آنسو۔ ایک آنسو بہا کر وہ جان نکالنا جانتی ہے۔ قسم سے جتنا بیوی سے ڈر لگتا ہے کسی سے نہیں لگتا۔ اسفند نے جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے سرد لہجے میں اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ عابر کے آنسوؤں سے اس کی جان جاتی تھی، وہ سچ میں عابر کے آنسوؤں سے ڈرتا تھا۔ اپنا تجربہ بتا رہا تھا۔ لگتا ہے ساری رات تجھے تیری بیوی کٹہرے میں کھڑا کر رکھتی ہے، پھر رومانس کس ٹائم کرتا ہے؟ درخزے کی بات پر اسفند انہوں نے غصے سے حدت بڑھی۔ درخزے آنکھوں میں غصے کی حدت بڑھی۔ درخزے مسکراہٹ دباتے چائے کا کپ لبوں سے لگا گیا۔ تو سچ میں رومانس کو ترسا ہوا بغیرت خانزادہ ہے، یقیناً اندر جا کر اپنی بیوی کے قدموں میں ہی بیٹھتا ہوگا۔ اسفند جوابی کارروائی کرتے بھرپور طنز کیا۔
آج کل تو رومانس کو ترسا ہوا منسٹر صاحب لگ رہا ہے۔ درخزیک نے زران کو ایک آنکھ دیکھ کر مسکراہٹ دبائی، جو خالی پلیٹ میں کانٹا پھیر رہا تھا۔ بکواس مت کر، اسفند نے غصے سے دانت پھیرے۔ دانت پیسے تو شروع کر دے، ڈٹ کر ناشتہ کر میری جان، تجھے ضرورت ہے، منسٹر صاحب کو ضرورت ہے، اس کا ناشتہ نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ آج کل اچھی ڈائٹ کی تجھے مجھے ضرورت ہے۔ درخزی نے اسے معنی انداز میں آنکھ مارتے ہوئے ابلا ہوا انڈا پلیٹ سے اٹھا کر منہ میں ڈالا۔ اسفند سرخ چہرے کے ساتھ لب پینچ گیا تھا۔ ڈائننگ روم میں سب کی موجودگی پر اسے اپنا خاموش ہونا بہتر لگا تھا۔ زران ناشتہ کرو، دل نہ بھی کر رہا ہو، اس طرح کا سب کا بیچ بیٹھ کر ناشتہ سا ہاتھ کھینچنا اچھا بات نہیں ہے، سمیع اللہ نے سنجیدگی سے زران کو کہا۔ جی داجی، زران کہتے ہوئے اپنی پلیٹ میں آملیٹ اور بریڈ رکھی۔ لالا ٹھنڈا ہو گیا ہوگا، میں آپ کے لیے تازہ اور اچھا سا گرما گرم ناشتہ بنا کر لاتی ہوں۔ تو آپ بریڈ ویسے بھی نہیں کھاتے؟ عابر اپنی چیئر کھسکاتے اٹھی تھی۔ رہنے دو بچہ، ضرورت نہیں ہے، یہی کھا لوں گا، زران نے سنجیدگی سے کہتے آملیٹ اور بریڈ کی بائٹ لی۔ لیکن لالا، عابر پریشان ہوئی تھی۔ یہ بات اچھا ہے بھابھی، آج کل کا لڑکیوں کا اپنا حقوق یاد رکھتا ہے، اپنا شوہر کو اپنا سامنے ہر ٹائم باندھے دیکھ کے رکھنا چاہتا ہے، مگر اپنا فرائض یاد نہیں۔ روزینہ خانم نے طنز پر اسفند نے پریشان ہوتے پہلو بدلا۔ جانے دو روزینہ، امینہ خانم سمیلہ اور دریر خان کو دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ روزینہ کی بائیں ڈائننگ روم کا ماحول گرم کر چکی تھی۔ ڈائننگ روم کا ماحول گرم کر چکی تھی، جو آگے ہی کافی گرم تھا۔ کیا جانے دوں بھابھی، ٹھیک بات کر رہا ہے ہم، تم اور عابر زران کے لیے پریشان ہو رہا ہے، جس کو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا۔ کل تمہارا بہو لانچ میں رو رو کر اپنا حقوق کا بات کرنے والا واویلا کر رہا تھا، اس کا عزت نہیں، آج دیکھو خود مزے سے ناشتہ کر رہا ہے، شوہر کا ذرا پرواہ نہیں۔ روزینہ خانم نے ابرش کو ناشتہ کرتے دیکھ کر ٹونٹ ماری تھی۔ ابرش بنا ریاکشن دیے اب بھی خاموشی سے ناشتہ کر رہی تھی۔ مورے زران کے چہرے کی سرخی بڑھتی دیکھ کر اسفند نے روزینہ خانم کو سختی سے ٹوکا۔ زران کا کچھ بھی کہنا وہ برداشت نہ کر پاتا، وہ جیسے بھی تھیں ان کی موریں تھیں، وہ سب سے زیادہ عزت انہی کی کرتا تھا۔ اگر زران کچھ کہتا، دونوں ایک دوسرے کے مخالف آ جاتے۔ عابر نے اب گھبرائے ہوئے اسفند کو دیکھتے زران کو دیکھا۔ زران کا میٹر بھی گھوم جاتا تھا اور غصے میں لحاظ بھی بھول جاتا تھا۔ زہلیوی ابرش کا رویہ دیکھتے پریشان ہوئی تھی، جو ناشتے کی پلیٹ پر پرے کھسکا چکی تھی۔ وہ اپنا سر جھکائے خالی پلیٹ سنجیدگی سے کانٹا پھیر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جاؤ بچہ، تم اچھا سا ناشتہ بنا کر لاؤ، آج تمہارے ہاتھ کا ناشتہ کروں گا، ویسے بھی میرے بچے سے اچھا ناشتہ کوئی نہیں بناتا۔ زران عابر پر پریشان چہرہ دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا۔ زران کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھتے عابر کی جان میں جان آئی تھی۔ لاتی ہوں لالا۔ عابر جلدی سے ڈائننگ روم سے نکلتے کچن کی طرف بڑھی۔ روزینہ اس وقت سب بچہ لوگ اکٹھا بیٹھتا ہے، یہ وقت سکون کا ہوتا ہے، ضروری ہے اس وقت تم اپنا زہریلا طنز کرو۔ سمیع اللہ خان نے سب کے سنجیدہ چہروں کو دیکھتے روزینہ خانم کو گھورا۔ داجی ہم سیدھا اور سچا بات کرتا ہے، سب کو برا لگتا ہے، اس میں ہمارا کیا قصور؟ تمہارا قصور یہ ہے تم سچا بات نہیں کرتا، بلکہ سچا بات کی آڑ میں دوسروں کو نیچا دکھاتا ہے۔ تمہارا بات اور پتھر ایک برابر ہے، ایسا لگتا ہے تم نے اگلا بندہ پر پتھر دے مارا ہو۔ اگر یہی پتھر جواباً تم کو کسی نے پلٹتے ہوئے مار دیا تو تم بھی زنان خانہ میں کھڑا ہوتا واویلا کرے گا، جو ہمارا گھر کا عورت کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ سمیع اللہ خان نے روزینہ خانم کو اچھا خاصا لتاڑا تھا۔ روزینہ خانم سمیع اللہ کو غصے سے میں دیکھتے خاموش ہو گئی تھی۔ ویسے ہمارا گھر کا کون سا عورت رہ گیا ہے جس نے زنان خانہ میں تماشا نہ کیا ہو؟ سمیع اللہ نے طنزیہ سب کو دیکھتے پوچھا۔ داجی، حور بھابھی اور عنایہ۔ درخشاں ڈائننگ ہال میں داخل ہوتے بولی، لب دانتوں تلے دبا گئی۔ ڈائننگ روم میں موجود تمام مردوں نے اسے گھور کر دیکھا۔ سمیع اللہ دریر خان نے صحیح معنوں میں گھورا تھا، ہم سچ کہہ رہا ہے، حور بھابھی اور عنایہ صرف رہ گیا ہے۔ درخشاں بری طرح گڑبڑائی تھی۔ عنایہ بھی تماشا نہیں لگائے گی، اس بات کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ درخت کرسی کے بازوں پر ہاتھ جمائے، کرسی سے ٹیک لگائے اپنے ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے سنجیدگی سے بولا۔ ایک جو ادھر غیرت مند سا سارا خانزادہ بیٹھا ہے، یہ بھی مرد لوگ تھا شادی سے پہلے،
اب دیکھو تم کب تک مرد بن کر رہتا ہے۔ سمیع اللہ زران اور اسفند کو دیکھتے تنسن مسکراتے ہوئے کرسی سے کھڑے ہوتے ڈائننگ روم سے نکل گئے تھے۔ یہ جو زران اسفند سب کے چہرے اب ضرورت سے زیادہ سنجیدہ ہوئے تھے۔ اسفندیار خان اور زران نے گھور کر درخزئی کو دیکھا تھا، جس کی وجہ سے سمیع اللہ خان سب کے سامنے انہیں نامرد کہہ کر گئے تھے۔ درخزئی زران کو دیکھتے انہیں چپ کر آ گیا تھا۔ زران نے نظریں جھکائے اپنی گردن رب کی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر سامنے بیٹھے اس بغیرت ACP کو برداشت کیسے کر رہا ہے۔ اسفند کی جو خونخوار نگاہوں کا رخ اب درخشاں پر تھا۔ درخشاں گھبراتے ہوئے چائے کی کیتلی ڈائننگ ٹیبل پر رکھتے چلی گئی تھی۔ السلام علیکم، پلوشا نے ڈائننگ روم میں داخل ہوتے بلند آواز میں سلام کیا۔ زران نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ جس کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی، وہ خاموشی سے گرم گرم پراٹھے اور آملیٹ امینہ خانم کے سامنے رکھتے چلی گئی تھی۔ زران نے سرسبز بے یقین نظروں سے اس کو دیکھا۔ امینہ خانم نے جذباتی ہوتے نگاہیں پھیری۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے مورے؟ زران نے سنجیدہ آواز پر ڈائننگ روم میں گہری خاموشی چھائی تھی۔ درخزئی نے حویلی میں عنقریب تقریب رکھا ہے، سارا خاندان کو بلایا ہے، تمہارا ماموں اس کو چھوڑ کر گیا ہے۔ امینہ خانم نے آہستگی سے وضاحت دی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا مورے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پلوشا نے جو کیا ہے اس کے باوجود بھی۔ زران نے امینہ خانم کو سرسبز نگاہوں سے دیکھتے استفسار کیا۔ پلوشا نے جو کیا ہے زران، ہم کیسے اپنا بھائی کو بتا سکتا تھا؟ ہم نے سرمد خان کو کچھ نہیں بتایا تھا، صرف تمہارا رشتہ سے سختی سے انکار کر دیا تھا۔ تم بھی بتا دو۔ کیسے کہتا؟ تمہارا بیٹی نے یہ سب کیا؟ ہمارا بھائی ہے وہ۔ سب سن کر اس کا نظر ہمارا سامنے جھکتا، ہم کو اچھا نہ لگتا۔ امینہ خانم نے زران کو دیکھتے مزید آہستگی سے وضاحت دی۔ اپنے بھائی کو کچھ کہہ نہ سکی۔ وہ بہت محبت کرتا تھا امینہ خانم سے۔ امینہ خانم خود بھی بہت محبت کرتی تھی، پلوشا ان کی اکلوتی بھتیجی تھی۔ وہ اس سے بھی بہت محبت کرتی تھی، مگر جو اس نے کیا وہ آج تک زران کے سامنے شرمندہ تھی۔ میں کچھ نہیں جانتا مورے، اسے ابھی اور یہاں سے نکالیں۔ زران پلیٹ میں کانٹا پٹکتے حلق کے بل تھاڑا۔ اسے دیکھتے وہ سیخ پا ہوا تھا، وہ اپنا بچہ اور بھی بہت کچھ یاد آیا تھا۔ زران کی دھاڑ پر امینہ خانم کے ساتھ ساتھ ابریش بھی لرزا اٹھی تھی۔ اس پورے وقت میں وہ پہلی بار خوفزدہ ہوئی تھی۔ اس کے ایسے غصے سے اس کی جان جاتی تھی۔ ابھی بھی وہ بری طرح لرز رہی تھی۔ باقی سب کے چہرے ضرورت سے زیادہ سنجیدہ ہوئے تھے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کس طرح بات کر رہا ہے تم؟ مورے سے درید خان تیش و عالم میں گرج اٹھے تھے۔ زران اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے اب اپنے جبڑے بھینچے ہوئے تھا۔ یہ حویلی تمہارا اور ارحم خان کا نام ہے، مگر اس حویلی کا بڑا تم نہیں۔ امینہ جس کو چاہے گا اس کو یہاں بلائے گا۔ تم کون ہوتا ہے روکنے والا؟ درید خان کی گرج پوری حویلی میں گونجی تھی۔ میں معافی چاہتا ہوں بابا جان، میں مورے سے ایسے بات کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ پلوشا کو ادھر دیکھ کر میں خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ زران نے سنجیدگی سے وضاحت دی۔ یہ معافی ہم سے نہیں، اپنا مورے سے مانگو جس نے تم کو پیدا کیا۔ آئندہ تم ہم کو امینہ سے ایسے بات کرتا نہ دکھے۔ درید خان نے زران خانزادہ کو سرد آنکھوں سے تنبیہ کری۔ سرد انداز میں تنبیہ کرتے غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر گئے۔ زران اسی لمحے کرسی سے اٹھتے امینہ خانم کے قدموں میں پنجوں کے بل بیٹھا۔ یہ کیا کر رہا ہے تم زران؟ امینہ خانم نے زران کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مورے وہاں بیٹھ رہا ہوں جہاں میری جنت ہے، مجھے معاف کر دیں مورے، آپ کے سامنے میری نظریں نہیں اٹھنی چاہیے۔ میں آپ پر چلایا۔ زران نے ان کے ہاتھ پر پکڑے ان کی ہتھیلیاں چومی۔ زران تمہارا غصہ جائز ہے، اس نے تمہارا اور ابریش کے ساتھ اچھا نہیں کیا، مگر اس نے ہم سے معافی مانگی ہے۔ اس کا تو اب منگنی بھی ہو چکا ہے۔ تمہارا بیوی کو پلوشا کا پتہ ہے، پلوشا کے بارے میں پتہ ہے۔ کل رات اس کا سامنے آیا ہے۔ ہم نے اسے پوچھا تھا اگر اس کو اعتراض ہے تو ہم اس کو واپس بھیج دیتا ہے۔ اس نے کہا اس کو کوئی اعتراض نہیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا پلوشا کے در رہنے سے۔ تمہارا بیوی پلوشا کا امینہ خانم نے پھر سے وضاحت دی تھی۔ امینہ خانم کی بات پر زران نے ابریش کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ اپنی نظریں پھیر چکی تھی۔ زران سر جھٹکتے امینہ خانم کی طرف متوجہ ہوا۔ مورے آپ مجھے مزید شرمندہ کر رہی ہیں۔ یہ حویلی آپ کی ہے، آپ جسے چاہیں یہاں رکھیں، آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ زران نے اس کی ہاتھ تھامے اب اپنی آنکھوں سے لگائے۔ جیسا رہو میرا بیٹا، ہم جانتا ہمارا سب بیٹا بہت فرمانبردار ہے۔ تم یہاں سے اٹھو، ہم کو اچھا نہیں لگ رہا تم سب کا سامنے ایسے معافی مانگ رہا ہے۔ ہم کو یہ بات بھی اچھا نہیں لگ رہا، امینہ خانم نے آہستگی سے کہا۔ مورے جب بھی سب کے سامنے بدتمیزی سب کے سامنے کی ہے تو معافی بھی تو سب کے سامنے مانگنی چاہیے۔ معاف کر دیں
زہرا نے نرمی سے کہتے احتراماً ان کے گھٹنے پر لب رکھے۔ جیتا رہو، ہمارا دعا ہے اللہ تم کو تمہارا جیسا بیٹا دے۔ امینہ خانم نے ڈبڈبائی آنکھوں سے زران کو دیکھتے دعا کی۔ انشاءاللہ مورے، زران نے ابرش کی جھکی نظریں دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ نظریں جھکائے ہوئے چہرہ گلاب کی طرح سرخ تھا۔ وہ سمجھ نہیں پایا تھا وہ شرم سے سرخ تھا یا بلبشہ کی یہاں موجودگی پر۔ زران نے گہرے سانس لیتے زمین سے اٹھتا کرسی پر بیٹھتے ناشتہ کرنے لگا۔ وہ ناشتہ نہ کرتا امینہ خانم پریشان ہو جاتی۔ وہ بریڈ کے ساتھ آملیٹ کھا رہا تھا۔ درخشاں نے لائے ہوئے ناشتے کی طرف اس نے دیکھا بھی نہیں۔ اپنی بیوی کے پوزیسرنس سے واقف تھا۔ وہ غلطی سے بھی چکھ لیتا وہ اس کی جان کو آ جاتی۔ اللہ سچ میں زران جیسا بیٹا ہر مورے کو دے۔ روزینہ خانم نے اونچی آواز پر اسفندیار خان کے جزر بزر ہوتے پہلو بدلا۔ اسفندیار خان کا چہرہ دیکھ کر درخزے خانزادہ اتنی سیریس سچویشن میں کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ اب وہ بھی اپنی سنجیدہ پوزیشن میں نہیں تھا، مگر روزینہ خانم کی دعا پر اس کے لیے ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اسفند درخزے کو سرد نگاہوں سے دیکھتے ڈائننگ روم سے نکل گیا۔ میری بات سنو مائسوین، درخزے عنایا کے کان میں جھکتے سرگوشی کرتے کرسی سے اٹھتے ڈائننگ روم میں سے نکل گیا۔ ابھی شعلہ بار نگاہوں سے درخزے کو گھورتے ہوئے ڈائننگ روم سے نکل گئی۔ زران نے سین سے باہر آتے اسے دیکھا تھا۔ اسے پورا یقین تھا اس کی بیوی درخزے خانزادہ کے پیچھے گئی ہے۔ زران نے پریشان ہوتے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ دوسرے لمحے اور جبڑے پیچھے چیئر گھسیٹتے ہوئے ڈائننگ روم میں سے نکل گیا تھا۔ اسفندیار خان نے کچن میں داخل ہوتے کچن کا دروازہ بند کرتے لاک کیا۔ عابر اسفندیار خان کو کچن میں دیکھتے دے بوکلائی۔ وہ اس وقت بلیک فراک میں ملبوس تھی جس کا پچھلا گلا کافی ڈیپ تھا۔ فراک کافی فٹنگ میں بھی تھا۔ اس کی شال کچن میں موجود کرسی پر پڑی تھی۔ وہ اپنے سنہرے بالوں کو جوڑے میں مقید کیے ہوئی تھی جس کے باعث اس کا پچھلا گلا بہت نمایاں ہو رہا تھا۔ اس کے گہرے گلے سے نظر آتی اس کی بیک پر اسفند نے اس کی شدتیں بھی نمایاں ہو رہی تھی۔ اسفند کو بلیک کلر پسند تھا۔ وہ اسے بلیک کلر میں دیکھ کر اپنا ہوش کھونے لگتا تھا، کمرے میں اور باہر بھی۔ اس لیے وہ زیادہ تر بلیک پہنتی تھی۔ اسفند اس کے پیچھے آئے گا وہ جانتی تھی۔ لاشعوری طور پر اس کی منتظر بھی تھی۔ اسفند کو گہری نگاہوں سے دیکھتے وہ گلاب کی طرح سرخ ہوئی تھی۔ اسفند نے اس کے نشیب و فراز پر نگاہیں گاڑے اس کے بے باک اشارہ کیا جسے سمجھتی وہ سرخ ہوتے شرماتے ہوئے اس کے سینے میں سمائی تھی۔ اسفندیار خان ٹکراتے ہوئے اس کے مضبوط باہوں کا حصار قائم کر گیا۔ میرا سرخ گلاب یہ کس طرح کا لباس پہنا ہے اور کچن میں بغیر شال کے کھڑی تھی۔ اسفند اس کے بالوں کا ڈھیلا جوڑا کھولتے اس کے پشت والوں سے ڈھکی تھی۔ اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا اس کا کچن میں بغیر شال کے کھڑا ہونا۔ اسفند یہ آپ کا فیوریٹ فراک ہے اس لیے پہنا ہے، اور اتنی بڑی چادر لی ہوئی تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اتاری ہے۔ عابر نے اسفند کے سینے پہ سر اٹھاتے اسفند کی آنکھوں میں دیکھتے وضاحت دی۔ میرا صفاق گلاب، تم مجھے ہر رنگ ہر لباس میں پیاری لگتی ہو۔ اس طرح کے لباس صرف کمرے میں پہنا کرو۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگا تمہیں ایسے ادھر دیکھ کر۔ میری محبت ہے، محبت کے نشان تمہارے بدن پر کوئی اور دیکھے، چاہے وہ اس کی حویلی کی عورت ہی کیوں نہ ہو، مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ آئندہ ایسا لباس تمہیں پہنتے نہ دیکھوں۔ اسفند نے پیار سے اس کی ناک پر اپنے لب رکھے تھے۔ عابر نے اس کی ایسی آنکھوں میں دیکھتے استباط میں سر ہلایا تھا۔ اسفند نے اسے خود سے علیحدہ کرتے کچن کے سلیب سے ہاتھ ٹکایا تھا۔ یہ قیامت کی رعنائیاں، یہ بس دکھایا مریا، اور اس قیامت کے اس بدن پر ناہموار صرف مجھے دیکھنے کا حق ہے۔ اسفندیار خان نے گمبھیر آواز میں بولتے عابر کے گردن پر اپنے دہکتے لب رکھے۔ میری ہی ہے نا میرا سرخ گلاب؟ اسفندیار خان نے اس کی تھوڑی چوتے سے سرمئی گہری آنکھوں سے جھانکتے استفار کیا۔ عابر نے اسفند کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے مسکراتے ہوئے استباط میں سر ہلایا۔ صرف میری ہو نا؟ اسفندیار خان نے بھاری آواز میں پوچھا۔ عابر نے مسکراتے ہوئے استباط میں سر ہلا دیا۔ جب میری ہو تو میرے سامنے اپنے لالا کو اتنی امپورٹنس کیوں دیتی ہو؟ اسفند نے اس کی گردن پر لب رکھے شکوہ کیا۔ عابر جو اسفند کے دہکتے لبوں کی بوچھاڑ پر آنکھیں میچے ہوئی تھی، اسفند کے شکمے پر عابر کے لبوں سے ہنسی کا فوارہ بلند ہوا تھا۔ اسے ہنستا دیکھ کر اسفند نے گھور کر اسے دیکھا۔ او اسفند، آپ جیلس ہوئے ہیں؟ میرے لالا ہیں۔ اسفند کی سلگتی نگاہیں دیکھ کر عابر نے اپنی ہنسی پر قابو
پاتے کہا، مگر ہنسی رک ہی نہیں رہی تھی۔ ہوتا ہوں جیلس تمہارے معاملے میں، تمہارے لالا سے بھی۔ میرے سامنے اسے امپورٹنس مت دیا کرو، اور اس کی پرواہ کرنے کے لیے اس کی بیوی ہے، تم صرف اپنے شوہر کی پرواہ کیا کرو۔ اسفند اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اپنے قریب کرتے اسے سینے میں میچے ہوئے نازکی محسوس کرنے لگا تھا۔ اسفند چھوڑیں، کوئی آ جائے گا۔ عابر اس کے حصار میں مچھلی تھی، وہ اسے بہت سختی سے سینے میں بھینچے ہوا تھا۔ اسفند اسے اپنے حصار سے آزاد کرتے، اسے سلیب سے لگاتے، کچن کی شیلف پر پڑی پلیٹ میں سے اسٹرابری اٹھائے، اسٹرابری کی بائٹ لی تھی، وہی اسٹرابری سے عابر کے لبوں پر لگاتے، اس کے لبوں پر جھک کر اس کے لبوں کو دیوانگی کے عالم میں سک کرنے لگا۔ وہ اس کے لبوں کو سرخ کندھار کرتے پیچھے ہوا۔ اسفند یہ کیا کر رہے ہیں؟ عابر اس کی حرکت پر سرخ ہوئی تھی۔ اسفند نے اب وہی اسٹرابری اس کے آرز پر رکھی، وہاں جھکے اپنے لب رکھے، اس کا آرز مزید گیلا کر گیا۔ اسفند، عابر شرماتے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ اسفند اسے خود سے علیحدہ کرتے وہی اسٹرابری اس کی گردن پر لگائی۔ عابر اس کی شرٹ جکڑے ہوئے اسے بھیچے ہوئے تھی۔ اسفند نے وہی اسٹرابری اس کے منہ میں رکھتے ہوئے اس کے لبوں پر چکا۔ اب عابر اس کی شدت کا ساتھ دیتے وہ اسٹرابری کھا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس سے علیحدہ ہو گئی تو عابر نے اس کے گلے میں باہیں حمائل کرتے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے۔ باقی کا پروسیس رات میں۔ میرا سرخ گلاب۔ اسفند نے اپنی بے ترتیب سانسیں درست کرتے اس کی باہیں اپنی گردن سے علیحدہ کی۔ اسفند، یہ ٹھیک ہے، جب آپ کا دل کرتا ہے میرے قریب آ جاتے ہیں، جب مجھے آپ محنت نہ کرنی پڑے، تم مجھے دیکھتے تڑپتے ہوئے میری باہوں میں سما جاؤ۔ اسفند زومائنی انداز میں بولتے اس کے سرخ گال کو دانتوں سے کھینچ گیا تھا۔ عابر نے سسکی لیتے اپنے گال پر ہاتھ رکھتے ناراضگی سے اس کا لمس رگڑتے اپنے ہاتھ سے مٹایا۔ اسفند اس کی ناراضگی پر گہرا مسکرایا۔ چادر اوڑھو، کمرے میں چلتے ہیں۔ اسفند نے مسکراہٹ دبائے کہا، ضرورت نہیں، مجھ پر احسان کرنے کی ضرورت نہیں۔ عابر رخ پلٹے ہوئے نروٹے انداز میں کہتے غصے سے کٹنگ بورڈ پر فروٹس کاٹنے لگی، تمہاری قربت میرے لیے احسان ہے، میرا سرخ گلاب، میری سانسوں کی ضمانت۔ وہ اس کے پیٹ پر نرمی سے ہاتھ جمائے اپنے قریب کر گیا تھا۔ عابر اس کی بات پر رخ پلٹے ہوئے اس کے سینے میں سمائی۔ میں مذاق کر رہی تھی اسفند، مجھے کمرے میں نہیں جانا۔ عابر نے اس کے سینے میں منہ چھپتے ہوئے کہا۔ وہ بے ساکت میں اپنی خواہش کا اظہار کر بیٹھی تھی، مگر اب وہ خفت و شرم سے محسوس کر رہی تھی۔ لیکن میں مذاق نہیں کر رہا میری جان، مجھے سچ میں تمہاری طلب ہو رہی ہے، اب تم نہ ملی تو سانسوں سے جاؤں گا۔ اسفند نے اسے سینے میں بھینچے بھاری آواز میں کہتے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ اس کی خفت و شرم وہ سمجھ گیا تھا۔ کرو گی نا میری خواہش پوری؟ اسفند نے اس کی تھوڑی پکڑے اس کی آنکھوں میں جھانکتے نرمی سے التجا کی۔ عابر نے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے استباحت میں سر ہلایا۔ اسفند یار خان نے اس کی چادر کرسی سے اٹھائے، اس کے گرد اچھی طرح اٹھائے، اس کے سر پر دی، اور اس کی کلائی تھامے وہ کچن سے نکلتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اے سی پی، ابرش کی آواز پر درخزے کے بھاری قدم اپنے دروازے کے باہر رکے تھے۔ درخزے نے مڑتے ہوئے ابرش کا سوالیہ نگاہوں سے آئی برو چکاتے ہوئے دیکھا۔ کیا سمجھتے ہو عنایت سے نکاح ہو گیا، اس پر حق ہو گیا تمہارا؟ ابرش اسے گھورتے ہوئے گرائی۔ ہاں یہی سمجھتا ہوں، نکاح ہو گیا ہے میرا، اب اس پر میرا حق ہے، نہیں ہے کیا؟ درخزے خانزادہ ابرش کو سزائیہ نگاہوں سے دیکھتے اپنی آئی برو مزید اچکا گیا تھا۔ اے سی پی، جلد یوں عنایا کے طلاق تم سے کرواؤں گی۔ ابرش نے درخزے خانزادہ کے مقابل آتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آ کے چٹکیاں بجائی تھی۔ یہی تو پوچھ رہا ہوں، آپ یوں کیسے مجھ سے عنایا کے طلاق کروائیں گی؟ درخزے نے استدعائی انداز میں چٹکی بجاتے ہوئے پیچھے کی طرف قدم بڑھائے ہوئے اپنے اور ابرش کے درمیان فاصلہ قائم کیا۔ تو مجھے جانتے نہیں ابھی میں کون ہوں؟ ابرش نے اسے شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے لفظ چبائے۔ اچھی طرح جانتا ہوں، آپ امریکہ سے آئے ہیں، آپ کے پاس امریکہ کی نیشنلٹی ہے، آپ کی ایمبیسی یوں مجھ سے طلاق لے سکتی ہے۔ درخزے خانزادہ ابرش کو تمسخراتی نگاہوں سے دیکھتے پھر سے چٹکیاں بجا گیا تھا۔ طلاق والی بات پر درخزے کا جیسے میٹر گھوم گیا تھا۔ یوف، کوئی فائدہ نہیں مجھے گالی دینے کا، آپ کی بہن سے سن چکا ہوں، اول درجے کا ڈھیٹ انسان ہوں، اور میں یوں آپ کی ایمبیسی کو اونچا رکھوں گا۔ درخزے خانزادہ چٹکیاں بجاتے ہوئے گرایا۔ ایس پی، اپنے لیمٹس میں رہو، میری ایک اور پہچان بھی ہے، وہ ہے ابرش خانزادہ، زران خانزادہ کی بیوی۔
मिनिस्टर की बीवी हूँ। वो चाहे तो मैं मिनटों में नचा सकता है और 2 मिनट में तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी जिस पर तुम्हें बहुत गरूर है। अवरिश गुस्से से पुकारी, मेरी वर्दी किसी की बाप की जागीर नहीं जो कोई मिनटों में उतरवा देगा। अगर वो खानज़ादा है, मैं भी खानज़ादा हूँ। मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा अपनी बीवी को। दरखसी खानज़ादा असुख चेहरे के साथ लफ्ज़ चबाते बोला। जरान जो अभी भी इधर आया था अब्रिश के लफ्ज़ सुनते रुका था। अब्रिश को दरखसे के इतने करीब खड़े देखकर इसकी आंखों में शरारे दहके थे। वो इसे किसी के भी मर्द के करीब इतने फासले पर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसके बदन की खुशबू किसी मर्द तक पहुँचे ये गवारा न था। वो गुस्से में बात करते इसके बेहद करीब हुई थी। दरखसे को वो पीछे कदम बढ़ाते देख चुका था, मगर अपनी बीवी के गुस्से और जज्बातियत पर इसके दिमाग की रगें फड़क उठी थी। जरान एक ही जिस्म में आगे बढ़ते अब्रिश को बाजों से चकड़े एक साइड पर करते दरखजे के मुकाबला है। जब भी बात करनी है मुझसे करो, अपने खानज़ादा होने की धौंस जतानी है मुझ पर जताओ। जरान दरखजे की आंखों में आके गाढ़े बर्फीले लहजे में गुर्राया। दरखजे का ज़रा सा सर्द लहजा अब्रिश पर इसे बर्दाश्त नहीं हुआ था। दरखजे जरान की बात पर लब खींचे, नजरें झुकाए, खुद पर काबू पाते अपने कफ के बटन खोलते इसे फोल्ड करने लगा। इस 2 नंबर की अयाश खरांट एएसपी से मैं खुद बात कर सकती हूँ। आपके एहसान की ज़रूरत नहीं, ये निकाह आपने ही करवाया है, लेकिन इस अयाश एएसपी की तलाक अदालत के थ्रू कर लूँगी। कोई तो अदालत होगी जो आपके खानजादों से हमें इंसाफ दिला सके। मेरी बहन को इस चीप 2 नंबर करेक्टरलेस एसपी से तलाक दिलवा सके। अब्रिश ने गुस्से से बोलते हुए लफ्ज़ चबाए तो जरान ने अपने जबड़े पूरी तरह खींचे थे। अब्रिश की बात कर दरखसे की शाख की सुर्ख नज़रों से शौक की सुर्ख नज़रों से जरान को देखा। जरान ने अपनी आईब्रो मसलते अब्रिश को देखा, जो गहरे सांस लेते इसे शिकवा के नशोला बार निगाहों से देख रही थी। दोनों ही इसे ही देख रहे थे। जरान बुरी तरह झुंझलाया था। अब्रिश रूम में जाओ, मैं आकर बात करता हूँ। जरान ने खुद पर काबू पाते अब्रिश से बेहद नरमी से कहा, नहीं जाऊँगे मिस्टर खानज़ादा, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपकी वजह से मैं इस चीप खरांट एसपी के मुँह लग रही हूँ जो फेक एसपी है, 2 नंबर पुलिस वाला जिसका कोई करेक्टर नहीं। अब्रिश जरान को देखते भीगे लहजे में चीखी थी। अब्रिश की करेक्टर वाली बात पर दरखज़ई ने पूरी कुव्वत से दीवार पर मुक्का मारते हुए अपना गुस्सा उतारा। जरान ने अपनी अगली गर्दन रफ करते हुए दरखज़ई को देखते अब्रिश को देखा। दूसरे लम्हे वो अब्रिश को बाजों से जगड़े तेज़ी कदमों से आगे बढ़ा। जरान, अब्रिश चिल्लाई। श्श। जरान ने इसकी तरफ सर्द निगाहों से देखते अक्षर शहादत अपने लबों पर रखी। जरान इसकी सर्द बर्फीली निगाह पर बुलरसते हुए इसी लम्हे खामोश हुई। जरान इसे लिए स्टडी रूम में दाखिल हुए दीवार के साथ लगा गया। कमरे में जाओ, अगर नहीं जाना यहाँ रुको, आकर बात करता हूँ तुमसे, मगर अब तुम दरखज़ी से कोई बात नहीं करोगी। जरान ने इसे सर्द निगाहों से घूरते हुए बर्फीले लहजे में तंबी की। मैं करूँगी मिस्टर खानज़ादा, मैं इसकी औकात याद दिलाकर रहूँगी। अब्रिश गुस्से से पूरी कुव्वत से हलक के बल चीखे थे। बस खबरदार, तुम्हारी आवाज़ ऊंची भी हुई, बर्दाश्त कर रहा हूँ, इसे मेरी कमज़ोरी मत समझो। जरान पिलर के दोनों इतराफ में हाथ रखते इसकी आंखों में देखते गुर्राए। इसकी चीख स्टडी रूम के खुले दरवाजे से बाहर तक गई थी। दलील खान को स्टडी रूम के खुले दरवाजे से गुजरते हुए एक लम्हे के लिए जरान ने रुकते हुए देखा। दूसरे लम्हे वो सुर्ख आंखों से खुले दरवाजे से इसे घूरते तासुब से सर हिलाते वहाँ से चले गए थे। वो देखना चाह रहा था घर में किसी को पता ना चले। इन दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं, इतना ही सबको पता चल रहा था। जरान के सर्द बर्फीले गुर्राहट पर अब्रिश की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई थी। आंखों में ठहरी शबनम बढ़ी थी। अपने दोस्त की वजह से मुझसे ऐसे बात करेंगे? बीवी हूँ मैं आपकी, अब्रिश ने शबनमी लहजे में कहते अपनी शबनमी आंखें जरान की आंखों में गाड़ी। बीवी हो तो बीवी रह बनकर रहो, यही कह रहा हूँ तुमसे। जरान ने इसकी थोड़ी छूते सर्द निगाहों से आंखों में झांका। आंखों में गड़ गई। जरान सर्द आंखों से जरान की सर्द निगाहों पर अब्रिश की आंखों की शबनम इसके आरिस पर बही। आइंदा तुम किसी सूरत दरखज़ी से बात नहीं करोगी। फर्स्ट एंड लास्ट टाइम तुम्हें समझा रहा हूँ, समझ में आई मेरी बात? जरान इसके आरिस पर गिरते मोतियों की बगौर बगौर देखते बर्फीले लहजे में इस्तफार कर गया था। अब्रिश ने इसी लम्हे इसकी आंखों में भीगी निगाहों से देखते इस्तबात में सर हिलाया। गुड बीवी, अब कमरे में जाओ। जरान ने अब की बार इसकी थोड़ी छुए बेहद नरमी से कहा। अब्रिश अब गुस्से और रूठे अंदाज में अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर गई। नहीं जाना, यहीं रुकी रहो, आ रहा हूँ मैं। नो मोर तमाशा। जरान सर्द लहजे में वार्न करते अपनी शाल कंधों पर चटकते लंबे लंबे दाग पड़ता वहाँ से चला गया। आई हेट यू मिस्टर खानज़ादा, अब्रिश ने भीगे लहजे में कहते अपने आरस से बहते आंसू हथेली से बेदर्दी से रगड़े। जरान दरवाजे के कमरे का दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुआ। दरवाजे के अल्फाज सुनते हुए रुका था। इन हरामियों की खाल उधेड़ कर रख दूंगा, इतना मारो के कुत्ते सालों को
ان کی پینٹیں گیلی ہو جائیں، وہ فون پر چیخا تھا۔ زران نے اس کی گالیاں سنتے لب کھینچے تھے، وہ سمجھ گیا تھا وہ ابرش کی باتوں کا غصہ ایسے اتار رہا ہے، باقی کی کسر میں آ کر پوری کروں گا، وہ حال کروں گا، آج یاد رکھیں گے سالے۔ دخزئی زران کو سر نگاہوں سے دیکھتے تھے، پاٹ انداز سے بولتے فون بند کرتے، بیڈ پر اچھالتے اپنے فولڈ آستینیں غصے سے کھولنے لگا۔ ابرش کی بات کرتے ہوئے تمہیں اتنا خیال کرنا چاہیے تھا، وہ بیوی ہے میری۔ زران درخزے کے مقابل آیا تھا، تیری بیوی ہے اسی لیے خیال کر رہا تھا، ایک لفظ بتا دو جو میں نے ایسا بولا کہ اس کے جس میں تیری بیوی کی شان میں گستاخی ہوئی ہو۔ ہاں ہاں، وہ جو میری شان میں قصیدے پڑھ رہی تھی، وہ تو تم نے ضرور سنے ہیں۔ درخزے نے طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے اپنے موبائل بیڈ سے اٹھائے اپنے پینٹ کی پاکٹ میں ڈالا۔ تھی نہیں تھی بول، سمجھا تو؟ زران اس کی آنکھیں گاڑے برفیلے لہجے میں اس لفظ سے بھاگ گیا تھا۔ آئندہ اگر وہ تجھ سے کچھ بھی کہے گی، ایک لفظ ہی آگے سے تو نہیں بولے گا۔ میں اتنا برداشت کرتا ہوں جتنا میں کرنا چاہتا ہوں، سمجھ؟ میری حویلی میں تو ابھی تک میری وجہ سے ہے۔ زران درخزے کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے کاٹ ڈار لہجے میں بولا، میں تو بھول گیا تھا تیری حویلی ہے، ایسے ہی اس حویلی پر حق جتا رہا ہوں۔ درخزے طنزیہ مسکرایا، درخزے کے طنز پر زران کے ہونٹوں کو سکوڑتے باہر سانس نکالا۔ اب تو میری بات سن منسٹر صاحب، جب میری برداشت کا لیول گرتا ہے تو میرے بھڑکتے ہوئے جسم کا ٹمپریچر مائنس پر آ جاتا ہے، یعنی فریزنگ پوائنٹ پر۔ دماغ سن ہو جاتا ہے میرا، الٹا چلتا ہے میرے ساتھ۔ لوگوں کا دماغ پھڑکتا ہے، میرا سن ہو جاتا ہے۔ جب سن ہوتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کر رہا ہوں، جب مجھے سمجھ نہ آئے تو جو میں کرتا ہوں وہ دوسرے کو سمجھ میں نہیں آتا۔ درخزی خانزادہ نے زران کی آنکھوں میں دیکھتے لفظ چبائے تھے۔ کیا کرے گا تو زران؟ زران نے اس کے جبڑے پر پوری قوت سے مکہ مارا۔ زران نے بے درد وار پر درخزے کے ہونٹ سے خون نکلا تھا، اس کے مضبوط مردانہ قدم لڑکھڑائے تھے۔ درخزے نے اپنے ہونٹ سے نکلتے خون پر زبان پھیرتے اسے اپنے حلق میں اتارتے زران کو اگلا وار اپنی چوڑی ہتھیلی میں قید کر گیا۔ ہاتھ میرا بھی اٹھ سکتا ہے، یہ بات یاد رکھنا، پولیس والا ہوں میں، میرا وار سہ نہیں سکے گا تو۔ درخزے زران کو خون اتری آنکھوں سے دیکھتے گرایا، اٹھا ہاتھ مجھ پر، میں بھی دیکھوں میں کیسے تیرا وار سے نہیں سہ سکتا۔ زران جواباً گرجا۔ درخزے نے پوری قوت سے اس کے جبڑے پر مکہ مارا، اب زران کے مضبوط قدم لڑکھڑائے تھے، بالائی لب سے خون نکلا تھا۔ زران نے گہرے سانس لیتے اپنے ہونٹ سے نکلا خون انگوٹھے سے صاف کرتے درخزے کو خون و شام نگاہوں سے دیکھا۔ میری بات سن زران، نکاح ہوا ہے میرا، حق ہے میرا اس پر، جس طرح تو اپنی بیوی پر اپنا حق جتاتا ہے، اسی طرح میری بیوی پر میرا حق ہے، مگر تم لوگ اس کو میرا گناہ بنا رہے ہو۔ درخزے نے اس بار اپنی شرٹ کے اوپری دو بٹن کھولتے اپنے اشتعال پر قابو پاتے رسانیت سے کہا، کوئی طریقہ کار ہوتا ہے؟ نکاح کا یہ مطلب نہیں کہ ہر حد سے گزر جائے انسان، رخصتی نہیں ہوئی، وہ 16 سال کی ہے۔ وہ زران تیش و عالم میں گرجا، نکاح کا مطلب رخصتی ہوتا ہے، بنا کسی جواز کے رخصتی نہ کرنا شریعت میں اس کی ممانعت کی گئی ہے، اور 16 سال کی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے بتائے کہاں لکھا ہے کہ 16 سال کی لڑکی کا نکاح تو ہو سکتا ہے، رخصتی نہیں ہو سکتی؟ میں نے تو کہیں نہیں پڑھا، اگر تم نے پڑھا ہے تو دکھا مجھے۔ درخزے نے طنزیہ آئیبرو اچکائے تھے، وہ 16 سال کی ہے، یہی ایک فکر مجھے روکتا ہے، وہ ہر چیز کرنے سے جو میرا حق ہے، صرف اس کے لیے کیونکہ وہ یہاں رہتی ہے۔ درخزے نے اپنے سینے پر غصے سے ہاتھ مارا۔ زران غصے سے اسے سڑ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تیری بیوی کو کسی بات سے مسئلہ نہیں ہے، اگر مسئلہ ہوتا تو وہ مجھ سے نہیں عنایت سے بات کرتی، پوچھتی کہ میں اس کے ساتھ رکا ہوں، اس سے کتنی تکلیف پہنچائی، اسے مسئلہ صرف تجھ سے ہے، وہ تیرا غصہ مجھ پر اتار رہی ہے، جا کے اس سے اپنا مسئلہ سلجھا، پوچھ اس کے دل میں کیا ہے، وہ جان۔ درخزے خان غصے سے بولتے ہوئے ایک ایک لفظ چباتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیا کرنا یہ مجھے پتا ہے، آئندہ میری بیوی کا ذکر بھی اپنے غلیظ لبوں سے نہ کرنا، مگر تو یہ جان گیا یہ حویلی میری ہے، تیرا حق نہیں میری حویلی پر، اس لیے آئندہ شکل نہ دکھانا۔ زران اس کی پشت کو گھورتے ہوئے کاردار لہجے میں بولا، پولیس والا ہوں، تیری بیوی کے نزدیک 2 نمبر بھی ہوں، تو پھر تجھے بھی پتا ہوگا کہ 2 نمبر پولیس والا کیسا ہوتا ہے۔ درخزے نے مڑتے ہوئے آئیبرو اچکائے تھے، زران کی آنکھوں کا سڑپن بڑا تھا۔ 2 نمبر پولیس والا 1 نمبر کا بغیرت ہوتا ہے، سمجھ؟ میں بھی ایک بغیرت ہوں، نمبر کا بغیرت ہوں، جس دن غیرت آ گئی اس دن حویلی سے چلا جاؤں گا، جب تک بغیرتی کود کود کر میرے اندر بڑی ہے تب تک میری شکل تجھے دیکھنے کو یہاں روز ملے گی۔ درخزے لفظ چباتے کمرے سے نکل گیا، سالہ کمینہ سچ میں بغیرت ہے، زران جھنجھلاتے ہوئے دیوار پر مکہ دے مارتے ہوئے لمبے لمبے داغ بھرتا باہر نکل گیا۔
زران کے بھاری قدموں کا رخ اسٹڈی روم کی طرف تھا۔ جانتا تھا اس کی بیوی اسٹڈی روم میں ہی ہوگی اور اسی پوزیشن میں کھڑی آنکھیں نیچے ہوگی۔ وہ اسٹڈی روم میں داخل ہوا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی، شال کندھے پر ایک طرف ڈھلکی، وہ پلر کے ساتھ ٹیک لگائے گہرے سانس لیتے آنکھیں نیچے ہوئے تھی۔ زران نے اسے سرد سانس کھینچا تھا، اپنی جذباتی بیوی کے جذباتی پن سے واقف تھا۔ بعض اوقات مقابل کا جذباتی پن اسے بہت پریشان کرتا تھا۔ اس کی تو ہر چھوٹی بڑی بات دل پر لیتی تھی۔ زران دروازہ لاک کرتے اس کی طرف بڑھا۔ زران کے قدموں کی چاپ محسوس کرتے ابرش نے آنکھیں کھولتے ہوئے اسے دیکھا۔ دوسرے لمحے وہ غصے سے دروازے کی طرف بڑھی۔ زران کی نگاہیں اس کے پچھلے ڈیپ گلے پر پڑی تھی۔ پچھلا گلا خاصا ڈیپ تھا، فراک بھی اس کے بدن کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ اس فراک میں اس کی لہروں جیسی کمر، بل کھاتی کمر نمایاں ہو رہی تھی۔ اسے دروازے کی طرف بڑھتے دیکھ کر زران کی آنکھوں کے غصے کی حدت بڑھی تھی۔ اسے وہ سختی سے منع کر چکا تھا، کسی بھی صورت میں اس طرح کی ڈریسنگ میں کمرے سے باہر نہیں آئے گی، چاہے اس پر کتنی بڑی شال ہی کیوں نہ ہو۔ زران نے اس کی طرف بڑھتے اسے کمر سے جکڑے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتی، زران اس کے فراک کا اگلا گلا میں دونوں ہاتھ ڈالتے اسے چاک کر گیا تھا۔ اپنی فراک کو کندھوں سے اترتے دیکھ کر ابرش کی رنگت سرخ کندھاری ہوئی تھی۔ ابرش نے بے یقینی سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے زران کی طرف دیکھا۔ اس طرح کا لباس پہننے سے اچھا ہے تم کچھ نہ ہی پہنو بیوی۔ زران گراتے ہوئے اس کے کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کی پھٹی ہوئی فراک کو اس کے تن سے اتار گیا تھا۔ زران ابرش سرخ پڑتے اس کے سینے میں سمائی۔ جب بے شرم بننے پر آتی ہو تو پوری طرح بے شرم بنتے، ہر حد سے گزر جاتی ہو اور اپنی شرٹ نہیں میری بھی ریموو کرتی ہو، اور آج ایسے شرما رہی ہو جیسے میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا، یا پھر تم نے مجھے بھی اپنے جلوے کبھی نہیں دکھائے۔ زران کے بالوں کو گدی سے پکڑتے گردن کو جھٹکا دیتے اس پر جھکے گمبھیر آواز میں بولتے۔ اس کی گردن پر اپنی جنون کی گہری سوغات ایک ہی لمحے میں چھوڑ گیا تھا۔ اسے ایسے دیکھ کر وہ لمحوں میں اس کا میٹر گرم ہوتے اس کے بدن میں سپارک پیدا کر گیا تھا۔ وہ 2 دن کی تشنگی بے اتنائی اس کی آنکھوں میں پیاس بن کر اتری تھی۔ زران کی گہری سوغات پر ابرش نے سسکی لی۔ سارے گر آتے ہیں تمہیں، میری بے شرم بیوی۔ ناراضگی میں بھی اپنے مسٹر کو قریب کیسے لانا ہے تمہیں پتہ ہے۔ زران اس کی دھڑکنوں پر جھکتے اب وہاں اپنی درجنوں گہری سوغات چھوڑ گیا تھا۔ زران چھوڑو مجھے، ابرش سسکیاں لیتی چیخی۔ وہ اپنی شدتوں سے اسے لمحوں میں سرخ کر گیا تھا۔ ابرش کی کمر کو بینڈیج کرتے ہوئے اس پر جھکے اس کی کمر کا مضبوط کرتے جکڑے ہوئے تھا۔ وہ اس کی گرفت میں ہل بھی نہیں پا رہی تھی، کمر میں شدید درد اٹھ رہا تھا۔ بے وقوف نہیں ہوں بیوی، کب کون سی ادائیں دکھاتی ہو جانتا ہوں میں۔ یہ زمین آسمان ہل سکتا ہے مگر میری ابرش کی محبت میں کمی آ جائے یہ ناممکن ہے۔ زران اسے اوپر کرتے دیوار کے ساتھ لگائے اس کی پشت پر اپنی جنون کی گہری سوغاتیں چھوڑ گیا تھا۔ ابرش کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھی۔ آج اس ساؤنڈ پروف کمرے میں تمہاری چیخیں نکلواؤں گا، یہ کمرہ پناہ مانگے گا۔ زران اسے صوفے پر پٹکتے ہوئے اسے اپنی شرٹ اتارتے ہوئے صوفے کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے ابرش اٹھتی وہ اس کی طرف بڑھتی اس کی کلائیاں جکڑے اس کی ٹانگیں اپنی ٹانگوں میں لاک کرتے اس کی گردن پر جھکا۔ زران دور ہٹو مجھ پر سے، تمہارا پہاڑ جیسا وزن میری سانسیں بند کر دے گا۔ ابرش چیخی تھی، پہاڑ جیسا وزن ہے بیوی، اسی پہاڑ جیسے وزن کے نیچے میری شدتیں برداشت کرتے مجھے خود کی طرف کھینچتی ہو تب تو تمہاری سانسیں بند نہیں ہوتی۔ زران کہتے اس کے لبوں پر چپ گیا تھا۔ کمرے میں اب ابرش کی دبی دبی سسکیاں بلند ہو رہی تھیں۔ اتنے دنوں کا زران خانزادہ کا جنون سہنا آسان نہ تھا۔ پھول میرون اینڈ ریڈ کلر کی کمبینیشن میں خوبصورت لہنگے اور بلاؤز میں ملبوس آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ میرون ویلوٹ لہنگے پر خوبصورت کام ہوا تھا، اس کا گھیراؤ بہت زیادہ تھا۔ اس پر میرون فل سلیوز میں ویلوٹ کا ہی بلاؤز تھا۔ بلاؤز کمر سے کافی اونچا تھا، اس کا دودھیا پیٹ واضح ہو رہا تھا۔ بلاؤز کا پچھلا گلا گہرا تو تھا ہی مگر اگلا گلا بے حد ڈیپ تھا۔ اس نے اوپر نیٹ کا کامدار دوپٹہ تھا، اس کا قیامت سا مرمری بدن اس لہنگے اور بلاؤز میں لشکاریں مار رہا تھا۔ ڈریسنگ مرر میں دیکھتے ہی وہ گلاب کی طرح سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے ڈیزائنر سے یہ ڈریس تیار کروایا تھا، یہ ڈریس اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہی تیار کیا گیا تھا۔ اپنی دھڑکنوں کے آس پاس ارحام کی شدتوں کے نشان دیکھتے حور کان کی لوؤں تک سرخ پڑی تھی۔ حور نے ڈریسنگ ٹیبل سے کریم اٹھاتے ارحام کی دی ہوئی سوغاتوں پر اچھی طرح مساج کیا۔ ارحام کے آنے پر وہ چاہتی تھی اس کے بدن پر ایک داغ بھی نہ ملے۔ اس کی شدتوں سے پھر سے وہ پور سے داغدار ہونا چاہتی تھی۔ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی، اسے اس ڈریس میں دیکھ کر وہ کیا کیا نہیں کرے گا۔
وہی سوچ کر ہی سرخ پڑ رہی تھی۔ دل اتنی بے ترتیبی سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگ رہا تھا ابھی باہر آ جائے گا۔ ارحام کی حویلی آنے پر وہ خود کو ایک دلہن کی طرح سجے سورے سے سونپنا چاہتی تھی، جیسے وہ چاہتا تھا ویسے ہی ساری رات اس کی باہوں میں ٹوٹ کر بکھرنا چاہتی تھی۔ جب تک اس کا دل بھرنا چاہے وہ اس کی قربت میں رہنا چاہتی تھی۔ زندہ وجودوں کو الٹ پلٹنے والا بلا کا ہینسم مغرور انسان کا دل بھر جائے، یہ ناممکن ہے۔ اور سوچتے ہوئے کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ ارحام سے کچھ دن دوری اسے عذاب کی طرح لگے تھے۔ وہ جب سے گیا تھا ایک فون کال تک نہیں کیا تھا اور اس کی بے اعتنائی سے پاگل کر گئی تھی۔ اس نے بھی اس دن کے بعد غصے میں اسے کال نہیں کی تھی۔ اس بات کا شدت سے احساس ہوا تھا، وہ اس انسان کی بے اعتنائی نہیں سہ سکتی تھی۔ اس کی بے قراریاں یاد کرتے وہ ساری رات سو نہیں پاتی تھی۔ جب وہ بے اعتنائی بھرتا تھا تو اس نے بھی اس کے مرنے والی ہو جاتی تھی۔ کل اسے اس کا میسج موبائل پر ریسیو آیا: آئی ایم سوری بیوٹی مائی لیڈی لو مائی بچہ، جلد تمہارے پاس ہوں گا۔ فون اس لیے نہیں کر رہا تھا تمہاری آواز سن کر جان نکل جائے گی۔ کل تمہارے پاس ہوں گا اور تمہیں باہوں میں بھر کر بتاؤں گا تمہیں کتنا مس کیا۔ ابھی سے بتا رہا ہوں مجھے سہ نہیں سکو گی۔ یہ میسج پڑھتے ہی وہ جی بھر کر روئی تھی۔ غصے سے موبائل پھینک دیا تھا۔ پھر کچھ لمحوں بعد یہ میسج پڑھتے اسے غصہ آیا۔ پھر کچھ لمحوں کے بعد وہ میسج پڑھتے اسے اچھا لگا تھا۔ پھر وہ مسکرائی تھی۔ اس کے بعد وہ سرخ ہوئی تھی۔ پھر کتنی دیر اس موبائل اسکرین کو چومتی رہی۔ ساری رات جا کر وہ میسج 1000 بار پڑھا تھا۔ کل سے وہ بار بار ارحام کا میسج پڑھ رہی تھی۔ جتنی بار پڑھ کر شرم سے سرخ ہوتی وہ مسکراتی۔ آئی لو یو اینڈ آئی ایم سوری۔ اور نے ڈریسنگ ٹیبل کے ڈرار پر لپسٹکس لگالتے مرر پر لکھا۔ وہ مرر پر اپنے کیے لفظ دیکھتے مسکرائی: آئی لو یو ارحام۔ اور زیر لب بولتے مسکرائی۔ لپسٹک دراز میں رکھتے وہ بری طرح چونکی۔ اس کی تمام لپسٹک کھلی پڑی تھی، جن کے اندر لپسٹک اندر تک دھنسی ہوئی تھی۔ اس کا تمام میک اپ کھلا پڑا تھا، تمام برانڈڈ پروڈکٹس اس کے اندر آئی شیڈز ٹوٹا ہوا تھا، نائٹ کریمز کھلی ہوئی تھی جن میں جیسے کسی نے ہاتھ مارا ہو۔ اس کے پرفیومز کھلے پڑے تھے، تمام میک اپ کا حشر بگڑا ہوا تھا، اس کا تمام برانڈڈ میک اپ برباد ہو چکا تھا۔ ہور نے دوسرا ڈرار کھولا، اس کی جیولری کا بھی یہی حال تھا، جس پر نیل پینٹ گرا ہوا تھا۔ ہور نے جلدی سے ارحام کے دیے ہوئے ہیرے کے ٹاپس تلاش کیے، اس کے ٹاپس بھی وہاں نہیں تھے۔ ہور نے حیرت سے تمام چیزیں دیکھتے کمرے میں نظر دوڑائی۔ بیڈ شیٹ پر لپسٹک آئی شیڈز کے داغ کسی نے صاف کیے تھے، جیسے کسی نے وہاں اپنے ہاتھ صاف کیے ہوں۔ ہور لمحوں میں سب سمجھ گئی تھی۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھی۔ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس نے جھک کر بیڈ کے نیچے دیکھا۔ پریزا بیڈ کے نیچے اوندھے منہ لیٹے ہوئے آنکھیں پٹاتے ہوئے بیڈ سے باہر کی طرف ہی ڈرتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جیسے کوئی کیوٹ سی بلی چھپ کر سہمی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہی ہو۔ پریزا جان باہر آئے۔ ہور نے اسے دیکھتے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ وہ ایسے چھپے ہوئے ایسے بے حد کیوٹ لگ رہی تھی۔ ماما یہ میں نے نہیں کیا، پریزا نے بیڈ کے نیچے سے جھانکتے ہوئے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا۔ پریزا جان باہر آئے، پھر ہم مل کر ڈیسائیڈ کریں گے یہ کس نے کیا، ہور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماما آپ ڈانٹیں گے مجھے، پریزا نے معصومیت سے پوچھا۔ ماما کبھی اپنی بیٹی کو پریزا کو نہیں ڈانٹ سکتی، نو اینڈ نیور، ہور نے سر دائیں بائیں ہلاتے ہوئے کہا۔ پرامس ماما، پریزا کو جیسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہور کے پسندیدہ ٹاپس کموڈ میں پھینک چکی تھی اور وہ تمام میک اپ کا بہت برا حال کر چکی تھی۔ پکا پرامس میری جان، باہر آئیں پلیز، ہور نے نرمی سے کہتے بیڈ کے نیچے ہاتھ کرتے اسے بازوں سے پکڑ کر باہر کی طرف کھینچا۔ پریزا خود کو گھسیٹتے ہوئے باہر آئی۔ پریزا کی حالت دیکھتے ہوئے شاکڈ ہوئی تھی۔ آنکھوں پر رنگ برنگے شیڈز لپسٹک لگی ہوئی تھی، ہونٹوں پر باہر تک لپسٹک لگی ہوئی تھی، گالوں پر بلشر اتنا زیادہ لگا ہوا تھا کہ اس کے گالوں پر پاؤڈر کی تہہ جمی ہوئی تھی۔ مسکارا پلکوں کے علاوہ ہر جگہ پر لگا ہوا تھا، کریم کی گہری تہہ گردن اور چہرے پر لگی تھی، کاجل آنکھوں کے نیچے لگا تھا۔ گلابی فراک میں بھی میک اپ کے رنگین ہوا تھا، جس پر نیل پینٹ گری ہوئی تھی، اس وقت جو جوکر لگ رہی تھی۔ ماما آئی پرامس میں نے یہ نہیں کیا، ہور کی شاک شکل دیکھ کر پریزا بری طرح گھبرائی تھی۔ گل کی ایک لپسٹک خراب کرنے پر اسے ایک آدھ پڑ جاتی تھی، ہور کا تو وہ سارا میک اپ خراب کر چکی تھی۔ اب وہ ہور کی ڈانٹ سے ڈر رہی تھی۔ پریزا جان یہ کیا حال کر دیا آپ نے اپنا؟ اف، ہور نے اس کے چہرے پر لگا میک اپ ہاتھوں سے صاف کرنے کی کوشش کی، مگر میک اپ کی گہری تہہ اس کے چہرے پر موجود تھی، جو میک اپ ریموور سے بھی صاف نہیں ہو سکتی تھی۔ پریزا جان یہ کیا کیا بیٹا آپ نے؟ آپ کی اسکن اتنی سینسیٹیو ہے، اتنا میک اپ لگا لیا۔ اور اس کا چہرہ دیکھ کر اب روحاسی ہوئی تھی۔ ایسی کون سی جگہ تھی جہاں شیڈز نہ لگے ہوں؟
ماما یہ میں نے نہیں کیا۔ فریزے نے دائیں بائیں سر ہلایا۔ فریزے جان، جھوٹ بولنا بری بات ہوتی ہے، کبھی کسی سچویشن میں جھوٹ نہیں بولتے۔ میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہوں گی، آپ مجھ سے سچ بولیں۔ ہور نے اس کی پیشانی پر لب رکھے، پاؤڈر کی تہ اس کے حلق میں اتری تھی۔ اف، فریزے کیا کروں میں؟ اور بری طرح کھانسی تھی۔ ماما، پاپا کہتے ہیں کبھی کبھی جھوٹ بول لیتے ہیں۔ فریزے کو ارحام کی بات یاد آئی تھی، جب اس نے اسے فون پر ہور سے جھوٹ بولنے کو کہا تھا۔ یہ پاپا نے کہا؟ ہور شاکڈ ہوئی۔ فریزے نے معصومیت میں سر استباعد میں ہلایا۔ آنے دو، پاپا کو پوچھوں گی، وہ میری فریزے میری بیٹی کو جھوٹ سکھا رہے ہیں۔ اور لب کھینچتے غصے سے کہتے سارے ٹیبل سے ٹیشو باکس نکالتے۔ اس کا چہرہ نرمی سے صاف کرنے لگی۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتی اس کا چہرہ صاف کر رہی تھی، جو صاف ہی نہیں ہو رہا تھا۔ فریزے جان، کیا کروں میں آپ کا؟ کل آپ نے سیزر سے اپنے بال کاٹے، میرے کپڑے کاٹے، آج یہ سب۔ کتنی شرارتیں کرنے لگی ہو، پاپا کی ہر بات مانتی ہو، میری کوئی بات نہیں مانتی۔ ہور نے روحاں سے ہوتے ہوتے ٹیشو سائڈ ٹیبل پر پڑے پانی کے جگ میں ڈپ کرتے ہوئے اس کا چہرہ صاف کرنے کی کوشش کی۔ ہور نے ٹیشو لیتے اس کے ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی، چہرہ تو صاف ہو ہی نہیں رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں وہ ارحام کا دیا ہوا ٹاپس تھا۔ ہور نے وہ ٹاپس اس کے ہاتھ سے لیتے سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ دوسرا ٹاپس کہاں ہے فریزے جان؟ ہور نے نرمی سے پوچھا۔ ماما، وہ مجھ سے کموڈ میں گر گیا، فریزے نے نظر چکائے روحانسی ہوتے بتایا۔ دونوں ماں بیٹیاں روحانسی ہو رہی تھی۔ ہور نے تو رونے کی کمی رہ گئی تھی، فریزے کی حالت دیکھتے اس کا اونچا اونچا رونے کو دل کر رہا تھا۔ میں میک اپ صاف ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ہور نے گہرا سانس لیا۔ ارحام نے 9 مہینے پہلے وہ ٹاپس اس کے لیے خریدے تھے، تب اس کے لیے یہ صرف جولری تھی، مگر اب اسے اپنے آپ سے بھی بڑھ کر یہ ٹاپس عزیز تھے۔ یہ پہلی جولری تھی جو وہ اس کے لیے لایا تھا، اور وہ ٹاپس پہنتے ہوئے تب وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ 3 ماہ بعد نائٹیز اور پرائیویٹ چیزوں کے علاوہ یہ پہلی جولری تھی جو گل کی نہیں تھی، جو اس نے پہنی تھی، ورنہ 4 ماہ تک وہ گل کی ہر چیز استعمال کی تھی، مگر گل کی پرائیویٹ چیزیں اور نائٹیز اس نے کبھی استعمال نہیں کی تھی۔ ارحام نے ہمیشہ اس کے لیے نیو ہی خریدی تھی۔ فریزے کو نظریں جھکائے دیکھ کر ہور نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ فریزے جان، اٹس اوکے، مگر آئندہ ایسے نہیں کرنا، یہ بری بات ہوتی ہے۔ کسی کی بھی چیز پوچھے بغیر نہیں لیتے۔ ہور نے نرمی سے سمجھایا، مگر آپ تو میری ماما ہیں۔ کسی نہیں، فریزے کی معصومیت بھری بات پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ فریزے جان، میں ماما ہوں، مگر پھر بھی پرمیشن کے بغیر چیز استعمال نہیں کرتے، اور بچے میک اپ یوز نہیں کرتے۔ آئندہ آپ نہیں کرو گی، ہور نے سنجیدگی سے کہتے اس کے آرس پر لب رکھے۔ اوکے ماما، مگر مجھے آپ کا میک اپ بہت پسند ہے، آپ میرے لیے ایسا لانا۔ فریزے نے کہا، جب بڑی ہو جاؤ گی تب آپ کو میک اپ ملے گا، اور ماما بھی اتنا میک اپ یوز نہیں کرتی جتنا آپ نے اپنے چہرے پر لگایا ہے۔ ہور اس کا چہرہ دیکھ کر غصے سے بڑبڑائی، جہاں جوں کا توں میک اپ موجود تھا۔ چلو واش روم میں آپ کا چہرہ سوپ سے کلین کرواؤں۔ ہور نے اس کی کلائی پکڑواتے واش روم میں داخل ہوئی۔ اب وہ وینٹی کے آگے کھڑے اس کا چہرہ سوپ سے کلین کر رہی تھی۔ آئس نہیں کھولنی فریزے جان، ورنہ سوپ آئس میں چلا جائے گا۔ وہ اپنا 80 لاکھ کا جوڑا پہنے واش روم میں کھڑی اپنی شرارتی بیٹی کا فیس واش کروا رہی تھی۔ ہور کو سمجھ آ گئی تھی، فریزہ صرف ارحام کے سامنے شریف بن کر رہتی ہے، اس کی غیر موجودگی میں وہ آفت کا پڑلا تھی، یا پھر وہ صرف اس کے سامنے ہی شرارتیں کرتی تھی۔ اسے یقین تھا اسے کبھی ڈانٹے گی نہیں۔ ہور اس کا چہرہ سوپ سے اچھی طرح واش کرانے کے بعد اسے باہر لائی۔ فیس کچھ حد تک ہی صاف ہوا تھا، اب وہ کلینزنگ ملک سے نرمی سے اس کا چہرہ صاف کر رہی تھی۔ 1 گھنٹے کی محنت کے بعد وہ اس کا چہرہ صاف کرنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ اس کا ڈریس چینج کرنے کے بعد ہور نے گہرا سانس لیا۔ اب وہ انسان لگ رہی تھی۔ واہ ماما، یو آر لکنگ سو پریٹی، فریزے نے ہور کی ٹانگوں سے لپٹتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے کہا۔ فریزے نے اب اسے غور سے دیکھا تھا۔ جتنا میک اپ اس نے آنکھوں میں تھوپا تھا، اس سے پہلے کچھ نظر بھی نہیں آ سکتا تھا۔ ہور نے جلدی سے نیٹ کا دوپٹہ اکٹھا کرتے اپنے سینے پر پھیلایا، اپنے بالوں سے کیچر اتارتے اپنی پوچھ چھپائی۔ وہاں بھی ارحام کی شدتوں کی گہری سوغاتیں تھیں۔ اسے بھی اپنے حلیے کا احساس اب ہوا تھا، لیکن میری فریزے ماما سے زیادہ پریٹی ہے۔ ہور نے جھکتے ہوئے اس کے سرخ پھولے پھولے گالوں پر باری باری اپنے لب رکھے، جو میک اپ ریموو کرنے کی وجہ سے آج زیادہ سرخ تھے۔ ماما، میں آپ جیسی ہوں، جتنی آپ پیاری ہیں اتنی ہی پیاری ہوں، فریزے نے ہور کے گال پر اپنے ہاتھ جماتے معصومیت سے پوچھا، گالوں پر باری باری اپنے لب رکھے جو میک اپ ریموو کرنے کی وجہ سے آج زیادہ سرخ تھے۔
لبوں سے لفظ نہیں برآمد ہو رہے تھے۔ مجھے پتا ہے جب پاپا ماما سے پیار کرتے ہیں تو بیبی آتا ہے۔ اینڈ آئی وانٹ مائی بردر سسٹر ماما، مجھ سے زیادہ پریزے جان۔ حور نے مسکراتے ہوئے پریزے کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ وہ دن میں 10 مرتبہ سے یہ بات پوچھتی تھی، ماما یہ ڈریس بہت بیوٹیفل ہے مگر تھوڑا سا شیم لیس بھی ہے۔ پاپا نے مجھے بتایا تھا جس ڈریس میں آپ کی باڈی نظر آئے وہ شیم لیس ہوتا ہے۔ پریزے کی بات پر حور فقط مسکرا کر رہ گئی تھی۔ ارحام پریزے کو ہاف سلیوز بھی نہیں پہننے دیتا تھا۔ وہ اس کے لیے جتنے بھی ہاف سلیوز اور فل سلیوز فراک خرید کر لاتی تھی۔ اس پر بہت سی شارٹ سٹائلش جیکٹس آن لائن آرڈر کی تھی۔ ان فراکس پر پریزے فل سلیوز میں شارٹ جیکٹ ضرور پہنتی تھی۔ ابھی بھی وہ صرف بے حد خوبصورت فراک پر سٹائلش سی جیکٹ پہنے ہوئی تھی۔ حور نے نیٹ کا دوپٹہ اپنے پیٹ پر پھیلائے اپنا بڑھنا پیٹ کو کور کرنے کی کوشش کی، مگر وہ نیٹ کا کامدار دوپٹے میں مزید عیاں ہو کر لشکاریں مارنے لگا۔ آئی نو ماما نے یہ ڈریس پاپا کے لیے پہنا ہے۔ حور چینج کرنے کے لیے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی ہی تھی، پریزے کی بات پر اس کے قدم رکے۔ پریزے جانی کیا کہہ رہی ہو آپ؟ حور نے تحیر زدہ ہوتے مڑتے ہوئے پریزے کو دیکھا۔ آپ نے یہ ڈریس اس لیے پہنا ہے کیونکہ آپ میرا بھائی پاپا سے لینا چاہتی ہیں؟ پریزے نے اگلی بات پر حور کی رنگت تب کر کندھاری ہوئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو پریزے آپ؟ شوق سے حور پریزے سے بیڈ پر جمپ کرتے ہوئے معصومیت سے بول رہی تھی۔ یہ کیا بکواس ہے پریزے؟ ہو ٹاک دس نانسنس ود یو؟ حور نے پریزے کے مقابل آتے ہوئے پوچھا۔ ماما یہ نانسنس نہیں ہے، آپ بہت لیزی ہو ماما۔ ابھی تک ہمارا بیبی نہیں آیا، مورے پاپا کے پاس سوتی تھی تو میں آئی، بہارے پپو شہرام چاچو کے پاس سوتی ہیں، بہرام آیا، اب دیکھنا زران چاچو اور اسفن چاچو کا بھی بیبی آئے گا۔ اب پاپا آ جائیں آپ پاپا کو بہت ساری کسس کرنا، پھر میرا بردر سسٹر جلدی آ جائے گا، میں خود اسے ہاسپٹل لینے جاؤں گی۔ پریزے حور کو دیکھتے ایکسائٹمنٹ سے جمپنگ کرتے بول رہی تھی۔ کس نے کہا آپ سے یہ سب؟ حور نے پریزے کو بازو سے پکڑ کر اسے بری طرح جھنجھوڑا۔ حور کے سرد لہجے اور سختی سے چھونے پر پریزے نے بے یقینی سے ڈبڈبائے آنکھوں سے حور کی طرف دیکھا۔ کس نے کہا ہے آپ سے یہ سب؟ حور کا لہجہ مزید سخت ہوا تھا۔ پریزے کے آنسو وہ یکسر نظر انداز کر گئی تھی۔ درخشاں آپی نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا تھا کہ ماما پاپا اکٹھے سوتے ہیں، اس طرح بیوی جلدی آتا ہے، بہارے پپو شہرام چاچو کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے بہرام آیا ہے۔ پریزے ہچکیوں کے درمیان روتے ہوئے بولی۔ حور نے پہلی مرتبہ ڈانٹا تھا جو پریزے سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ واٹ؟ یہ درخشاں نے کہا آپ سے؟ حور نے بے یقینی سے پوچھا۔ پریزے نے روتے ہوئے استباط میں سر ہلایا۔ حور غصے سے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی۔ اپنا حلیہ دیکھتے وہ رکی تھی۔ اس وقت حویلی میں موجود نہیں تھے، مگر ارحام کو ذرا بھی بھنک پڑ گئی وہ اس حلیے میں عورتوں کے سامنے باہر نکلی ہے، وہ یقیناً اس کی جان لینے سے دریغ نہیں کرے گا۔ حور بیٹھ پر اپنی شال خود پر لپیٹے پریزے کی سسکیاں نظر انداز کرتے باہر نکل گئی۔ ابھی اسے درخشاں کی کلاس لینی تھی۔ درخشاں؟ حور نے لاؤنج میں داخل ہوتے درخشاں کو سرد لہجے میں پکارا جو مینا خانم کو چائے دے رہی تھی۔ کیا کہا تم نے پریزے سے؟ حور نے مینا خانم کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے درخشاں سے سرد لہجے میں استفسار کیا۔ بہارے جو بہرام کو گود میں لیے اس کے ساتھ کھیل رہی تھی، وہ بہرام کو سینے سے لگائے صوفے سے اٹھتی کھڑی ہوئی۔ حور کی آواز کافی بلند تھی۔ امینا خانم بھی صوفے سے اٹھی تھی۔ کیا کہا ہے ہم نے بھابی؟ درخشاں نے پریشانی سے پوچھا۔ تم نے پریزے سے یہ کہا کہ ماما پاپا کے پیار کرنے سے بیبی آتا ہے، اور ہاں مجھے پیار کرے گا کسس کرے گا تو پریزے کا بہن یا بھائی آئے گا۔ بہارے شہرام کے ساتھ سوتی ہے اس لیے بہرام آیا۔ حور سرخ چہرے کے ساتھ ایک ہی سانس میں بولی۔ امینا خانم نے حور کی باتیں سنتے پریزے کو دیکھا جو ابھی بھی لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ اسے ہچکیوں سے روتے دیکھ کر امینا خانم نے گہرا سانس بھرا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی حور نے اس بات پر پریزے کو ڈانٹا ہے۔ بہارے بھی حور کی باتیں سنتے پریشان ہوئی تھی۔ بھابی ہم نے تو ایسے ہی پریزے سے کہا تھا، وہ آپ کا ساتھ سونے کی ضد کرتا تھا، ہم نے تو اس کو سمجھایا۔ درخشاں نے حور کو غصے میں دیکھتے اٹکتے وضاحت دی۔ ایک چھوٹی سی بچی ہے درخشاں، اسے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کیا؟ تمہیں کچھ عقل نہیں ہے کہ؟ حور سے غصے سے چیخ رہی تھی۔ حور کی چیخ پر پریزے نے ڈرتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ حور کو کبھی اس طرح غصے میں نہیں دیکھا تھا، وہ اس کے غصے سے بے حد خوفزدہ ہوئی تھی۔ بہارے نے اب پریشانی سے پریزے کو دیکھا تھا جو بہت زیادہ رو رہی تھی۔ بہارے بہرام کو صوفے پر ڈالتے پریزے کی طرف بڑھتے اسے اپنے ساتھ لگا گئی۔
وہ اس کے ساتھ لپٹے اب رونے لگی تھی۔ اور بچہ بات اتنا بڑا نہیں جتنا بڑا تم بنا رہا ہے، امینہ خانم نے رسانیہ سے کہا۔ مورے، یہ آپ کے نزدیک بڑی بات نہیں۔ فریضہ کے معصوم ذہن میں یہ کیسی باتیں ڈال رہی ہے؟ اور امینہ خانم کی بات پر شاکڈ ہو گئی تھی۔ ہاں، یہ بات اتنا بڑا نہیں، اس کو اتنا بڑا بنا رہا ہے۔ اس کا معصوم ذہن تم خراب کر رہا ہے، کیونکہ جو باتیں تم سمجھاتا ہے وہ فریضہ نہیں سمجھتا۔ فریضہ کو روتے ہوئے دیکھ کر امینہ خانم نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کیا۔ وہ بہت بری طرح رو رہی تھی۔ فریضہ ان کی حویلی کا پہلا چھوٹا بچہ تھا۔ اس کا رونا وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اوپر سے ارحام کی بیٹی تھی۔ وہ ارحام ان کا سب سے لاڈلا بیٹا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔